ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو بدرجہ بدرجہ بتدریج احکام نازل فرمایا، اور بہت سارے ایسے احکام جو پہلی امتوں میں جائز تھے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا تو ان کو آہستہ 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 حرام قرار دیا۔ یعنی جو پہلے کرنا درست تھا، اللہ رب العزت نے پھر اس سے منع فرما دیا۔ اس پر یہودی جو تھے، مشرکین جو تھے، انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اسے لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی دوسری آیت لاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ذرا توجہ سے بات سمجھیے گا۔ ایک آیت ہوتی ہے جو ناسخ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منسوخ۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو منسوخ ہیں، جن آیات کی تلاوت تو کی جائے گی لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ جو اس کی جگہ پر حکم ہے، اس کی جگہ پر حکم نافذ کرنے والی آیت وارد ہوئی ہے، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے واعظین، ہمارے بہت سارے احباب، ان کو قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوتا۔ شریعت میں بہت سارے احکام ایسے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، جس طرح کہ نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے، احناف کے نزدیک یہ ناسخ منسوخ کا سلسلہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رفع یدین کیا ہے، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا۔ یہ حضور کی باقی رہنے والی سنت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دلائل دیے ہیں اس پر۔ اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، آپ ایک جگہ پر تشریف لے کر کے گئے، دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ، ایک صاحب لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور اپنے پاس بلایا، اور بلا کر فرمایا کیا تجھے قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، اپنی واعظ و نصیحت بند کر دو، اپنی تبلیغ کو روک لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اعلان کہا، فرمایا سنو لوگو، یہ وہ بندہ ہے جو خود بھی ہلاکت میں ہے اور آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ایسا شخص جو پورے علم نہیں رکھتا قرآن و حدیث کا، مکمل اس کو عبور حاصل نہیں ہے، تو وہ اس کو واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر عالم کا، ایسا شخص جو عالم نہیں ہے، اس کا واعظ کرنا حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اب یہاں پر تو یہ سلسلہ نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی محفل جما کر بیٹھ جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، دو چار حدیثیں پڑھ لی یا دو چار روایتیں پڑھ لی موبائل پر، جناب سلسلہ کیا تو کہا میں تو بڑا عالم بن گیا ہوں۔ حرام لکھا ہے سید اعلیٰ حضرت نے غیر عالم کا واعظ و نصیحت کرنا۔ جو غیر عالم جب واعظ و نصیحت کرتا ہے تو مکمل علم نہیں ہوتا اسے کسی بات کا، تو کبھی ادھر سے ٹانگ پکڑ کر ادھر کو لے جائے گا، کبھی ادھر سے، وہ آپ کی خیر و فلاح کا کام نہیں کرے گا، وہ خود بھی ہلاکت میں مبتلا ہوگا اور اپنے سامعین کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، اور صاحب تفسیر نے لکھا ہے
ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر انہوں نے سورت یاد کی تھی، اب وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز میں، بسم اللہ پڑھی، اب سورت یاد کر رہے ہیں، سورت ہی نہیں یاد ہو رہی، بڑی کوشش کی، حالانکہ وہ تو پہلے یاد کی ہوئی تھی، انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی، لیکن اب نماز میں نہیں پڑھ پا رہے۔ تو صبح ہوئی، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیگر صحابہ کرام بھی تشریف لائے اور اپنا واقعہ سنایا کہ یار میں صبح تہجد پڑھنے لگا تو فلاں صورت میں نے کل ہی یاد کی تھی، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد تھی، میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن مجھے آئی ہی نہیں، میں بھول گیا۔ باقی صحابہ نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورت رات کو اٹھا لی گئی، وہ نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ جہاں جہاں پر لکھی تھی وہاں وہاں سے بھی غائب کر دی گئی، اور جس جس کو یاد تھی اس کو بھی بلا دی گئی۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا